تمہاری غیرت ہوں میں، میری حفاظت کرو، قریشی ہو، انصاری ہو، پٹھان ہو، اقلیتوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، پچھوڑوں کے ساتھ، جو باپو کے قاتلوں کے نظر مجھے کتا کہتا ہے کہ کمزوروں کو کون حرام زادہ کہتا ہے، تم ایک ہو جاؤ انشاءاللہ بھارتیہ جنتا پارٹی۔ اور آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں جتنی دیر آپ کے بیچ میں ہوں میری بات آپ خاموشی سے سن لیں۔ میں آپ کے پاس کسی تقریر کے لیے نہیں حاضر ہوں، اور ایسا میں پہلی بار آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں یہ درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کی بے حسی اور اگر توجہ میں کمی ہوئی اور آپ کسی سازش کے نتیجے میں تقسیم ہوئے، چاہے وہ غیروں کی سازش ہو یا آستین میں چھپے ہوئے سانپوں کی سازش ہو۔ مراقبات کے ساتھ یہ بڑا عجیب المیہ ہے کہ یہاں غیروں سے کم اور اپنوں سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں اور آپ کو ڈرانا چاہتا ہوں ان حالات سے جو ملک کے علاقے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سی بھی بہتر رائے میرے بارے میں رکھتے ہیں، میرے کاموں کی آپ کو کوئی بھی اطلاع ہے، تو میں اس سب کا واسطہ دے کر آپ سے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایسے نازک ترین حالات میں جبکہ آپ کا وجود بھی خطرے میں ہو، سشیل بھائی آپ کا وجود بھی خطرے میں ہو، اور اتنی بڑی سازشوں کا سامنا ہو، زبان بندی، قلم بندی اور انتقام کا یہ عالم کہ بے جان کنکریٹ کا بنا ہوا ایک دروازہ جس کا نام اردو دروازہ تھا، آپ کے پڑوس کے ضلع میں آپ کی تہذیب کی علامت تھی۔ ہمارے ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں کے ہزاروں سال سینکڑوں سال کے رشتوں کی آزادی کا نعرہ انقلاب زندہ باد، اس کی علامت رگھوپتی صاحب فراق گورکھ پوری اردو کے بڑے شاعر کی علامت، پریم چند اردو کے افسانہ نگار کی علامت محض اس لیے گرا دیا گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اردو زبان آپ کی ہے۔ آپ کی زبان کاٹ دی جائے، جوہر یونیورسٹی کی دیواریں گرا دی جائیں، پانی کی ٹنکی جس کی زمین یونیورسٹی میں دی تھی اور یہ معاہدہ ہوا تھا حکومت سے کہ یونیورسٹی کے بچوں سے پانی کا پیسہ نہیں لیا جائے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھی نے وضو کیا تھا، لہذا یہ روایت موجود ہے کہ ممکن ہے میدان کربلا میں پانی رہا ہو اتنا کہ وضو کیا گیا اور نماز پڑھی گئی، لیکن جو لوگ اتنے بڑے ظالم ہو کہ ہزاروں بچوں جن میں 35% ہندو بچے بچیاں بھی ہیں، 70% اساتذہ ہیں، پانی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا۔ 4 سال کے معصوم بچوں کے کان پکڑ کر انہیں کرسیوں سے اٹھا کر ان کے کانوں سے ٹانگ دیا گیا۔ یہ عالم ہوا ہے درندگی کا۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ کا حق ہے بھولنے کا،
مجھے 1980 کا عیدگاہ کا میدان یاد ہے. مجھے یاد ہے کٹگھر کے تھانے میں معصوم بچوں کے اور خون آلود جوتے کی تعداد کتنی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں سن 80 میں جب یہاں ریلیف کا سامان لے کر آتا تھا تب مجھے اور میرے ساتھیوں کو کیا سننے کو ملتا تھا. آج یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم بہت سی باتوں کی آپ کو یاد نہیں دلانا چاہتے. ہم آپ سے مراد آباد کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے. میرٹھ اور ملیانہ کی یاد نہیں دلانا چاہتے آپ کو. بھیونڈی کی یاد نہیں دلانا چاہتے. لیکن ہم یہ آپ سے کہنے کے لیے آئے ہیں کہ اگر آپ کسی طرح کی غلطی کرتے اور کسی طرح کی آپ سے کوتاہی ہوئی تو شاید آپ کو وہ سزا نہیں ملے گی جو سزا ہم جیسے لوگوں کو ملے گی. اور آپ ہمیں جو سزا ملے گی اس سزا کو سن کر لرز جائیں گے. ہم کتنے امتحان سے گزر رہے ہیں آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کو ہمارے دل و دماغ اور ذہن کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوتا. یہی حال آنے والے وقت میں ہر کمزور کے ساتھ ہونے والا ہے. اقلیتوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، پچھڑوں کے ساتھ اور اعلیٰ ذات کے وہ تمام لوگ جو نظریاتی اور اصولی اعتبار سے آپ کے ساتھ ہوں گے انہیں ہندوستان میں بہت برے دنوں کا سامنا کرنا ہوگا. اس وقت ملک میں دو قسم کی وچار دھارائیں اور دو قسم کی سوچ ہے. ایک وہ جو باپو کے نظریے کو ماننے والے ہیں اور ایک وہ جو باپو کے قاتلوں کے نظریے کو ماننے والے ہیں. یہ آپ کو طے کرنا ہے ملک کس کے حوالے ہوگا. اور یاد رکھ لیجیے میں بہت کم وقت دوں گا آپ کا. یہ چناؤ ہندوستان کی جمہوریت کا مستقبل طے کرے گا. یہ چناؤ یہ طے کرے گا کہ آئندہ بھی آپ کو بٹن دبانے کا موقع ملے گا یا موقع نہیں ملے گا. مجھے اعتراض نہیں ہے کہ کوئی مجھے بلّا کہتا ہے. مجھے اب یہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ کون مجھے کتا کہتا ہے. اور یہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ کمزوروں کو کون حرام زادہ کہتا ہے. لیکن ہاں اس بات پر اعتراض ضرور ہے کہ جب ہماری بند انگلیاں کھلتی ہیں ہماری طاقت بہت کمزور ہو جاتی ہے. خدا کے واسطے ان میناروں کی حفاظت کرو. یہاں سے اٹھنے والی اللہ اکبر کی آوازوں کی حفاظت کرو. اور اللہ کے لیے اپنے ساتھ گزرنے والے حالات پر ایک نظر ڈال کر دیکھو کہاں کھڑے ہو. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگاؤ. آپ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کیا اوقات کیا حیثیت ہے اس کے بارے میں غور کرو. آپ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے غداروں سے کہو کہ خدا کے لیے یہ وقت غداری کا نہیں ہے. بہت چھوٹے سے مفادات کے لیے بک جانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. دشمن ایک ہو گیا تمہیں برباد کرنے کے نام پر اور تم زندہ رہنے کے نام پر بھی ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو. ایک موقع دیا ہے قدرت نے. یہ ہرا نیلا پرچم شاید یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہندوستان کی 70 سال کی آزادی میں ہمارے جیسے لوگ یہ سوچتے ہی رہے کہ کمزوروں آؤ ایک طاقت بن جاؤ. کیونکہ تہذیبی اعتبار سے یہی طاقت اس ملک کی وارث تھی جو وراثت چھین گئی تم سے. یہ ایک موقع پہلا موقع ہے. اگر اس موقع کو تم نے اپنے ہاتھ سے نکال دیا تو میں سچ کہتا ہوں ہاتھ مسلنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. حالات تمہیں سمجھنے بھی نہیں دیں گے. سوچ نہیں رہے ہو تمہارے خلاف کیا منصوبے ہیں.
اردو گیٹ کا گرانا معمولی سانحہ نہیں ہے، جوہر یونیورسٹی کی دیواریں گرانا معمولی سانحہ نہیں ہے، بچوں کا پانی بند کر دینا معمولی سانحہ نہیں ہے، معصوم بچوں کو اٹھا کر لٹکا دینا معمولی سانحہ نہیں ہے۔ مراد آباد والوں، اندازہ لگاؤ تیاری کیا ہے۔ میں تم سے ہمیشہ کہنے آیا ہوں، میں علامت بننا چاہتا ہوں تمہاری آواز ہوں میں، تمہارے دل کے اندر کی دھڑکتی ہوئی دھڑکن ہوں میں، تمہاری غیرت ہوں میں، میری حفاظت کرو۔ میرے ساتھ جو درندگی کا عمل ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ میں تمہاری آواز بن گیا ہوں، میں تمہاری سوچ بن گیا ہوں۔ مجھ سے انتہائی نفرت کا سبب یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ میری غلطی ہے تو آؤ میرے منہ پر تھپڑ مارو، آپ مجھے ذلیل کرو، آپ جیسے اکثر آپ کے لوگ یہاں ہم کو ذلیل کرتے ہیں، آپ انہیں مسئلہ دے دیتے ہو۔ وہ دوست نہیں ہے تمہارے، وہ اپنے بھی دوست نہیں ہیں، وہ ملت کے بدترین دشمن ہیں، ان کے بہت چھوٹے مفادات ہیں، انہیں پہچانو اور برادری میں تقسیم مت ہو۔ یاد کرو عیدگاہ کے میدان میں کسی نے نہیں پوچھا تھا، بندوق کی گولی نے تمہاری برادری نہیں پوچھی تھی، یہ نہیں پوچھا تھا تم قریشی ہو، انصاری ہو، پٹھان ہو، سوریا ہو۔ اتحاد پیدا کر لو، ایک شریف آدمی کو اور ذلیل مت کرو، مت ذلیل کرو۔ پچھلی ہار ایک شرافت کی ہار تھی، وہ تمہاری غیرت کی ہار تھی، تمہارے بکھر جانے کی ہار تھی۔ اگر اب بھی نہیں جیتو، اگر اب بھی اپنے حالات کو نہیں سمجھو گے، اسی طرح بکھرے رہو گے، اور اتنی بڑی طاقت ہونے کے بعد بھی اگر شکست کا منہ دیکھو گے تو انجان سے پھر یہ مت کہنا کہ انجان بھی تو ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ کبھی تاریخ کا پہیہ نہیں رکتا، تمہیں اپنی غلطیوں کا حساب خود دینا ہوگا۔ تمہارے غم پر کوئی رونے کے لیے بھی نہیں آئے گا، کوئی یہ نہیں پوچھے گا تمہارے فریج میں کیا رکھا تھا، اب یہ بھی نہیں پوچھے گا۔ اب کوئی فریج کھول کر نہیں دیکھے گا، اب کوئی تمہاری شکل کو دیکھے گا نہیں، بلکہ تم سے حساب ہوگا۔ ایک موقع ہے، ہم تو بہت کہتے تھے، 20 سال سے کہتے تھے کہ ان دونوں خیالات کو وچاردھاراؤں کو ایک ہونا چاہیے، اور آپ سے کہہ رہے ہیں بڑی مضبوطی سے کہ اس گٹھ بندھن کا سب سے مضبوط حمایتی اور بہت حد تک آگے بڑھ جانے کے لیے اظہار کر دینے والا آپ سے سفارش کرنے کے لیے آیا ہے کہ اگر دلوں میں کوئی بھی سماجوادی یا بہوجن سماج یا لوک دل کے لیے ذرا سی بھی نفرت اور گھرنا ہے، ذرا سی بھی شکایت ہے، تو بڑے مقصد کے لیے سب کو دور کر دو، دور کر دو اسے۔ اور سوچو کہ جب دنگے ہوئے، جب گجرات جیسا سانحہ ہوا، لوگوں کو کیا نہیں دیکھنا اور سہنا پڑا۔ اور اتحاد پیدا کرو اپنے اندر، یہ اتنی بڑی طاقت ہے تمہاری، یہ 3 دلوں کی اتنی بڑی طاقت ہے۔ میں اللہ تیری بارگاہ کے سامنے کھڑا ہو کر تیرا گنہگار بندہ اس سے یہ سفارش کرتا ہے اور اس سے یہ کہنے آیا ہے، تم ایک ہو جاؤ، انشاءاللہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا، میں آج پھر اسی جملے کو دہرانے آیا ہوں، انصاف کرو،
انصاف کرنے والوں انصاف کرو، اور اگر انصاف نہیں کرو گے تو پھر انصاف آسمان والا کرے گا، اور جب وہ آسمان والا انصاف کرے گا تو بھج اور انجام یاد کرو انجار کا کیا ہوا تھا۔ تیز ہوائیں چلیں گی، زمینیں پھٹ جائیں گی اور لوگ ختم ہو جائیں گے۔ آپ بھی اپنے ساتھ انصاف کرو، اور ظالموں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی انصاف کے راستے میں جاؤ۔ وہ نہیں سدھرنے والے ہیں، وہ نہ سدھرے، آپ تو سدھرو۔ میں اس حالت میں بھی آپ کے پاس آیا، اپنا الیکشن چھوڑ کر آیا ہوں۔ 3 دن کی پابندی کے بعد مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنی کانسٹیٹنسی کے لوگوں سے ملتا، انہیں خطاب کرتا، لیکن صبح 10 بجے پابندی ختم ہوئی ہے، اور آج میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اسی لیے آیا ہوں کہ اپنے ساتھ زیادتی مت کرو، برادری میں اپنے آپ کو تقسیم مت کرو، اور کانگریس پارٹی جو آپ کے ووٹ کو بانٹ رہی ہے یہاں، آپ اچھی طرح جانتے ہو کانگریس نہیں جیت رہی ہے، اور جب نہیں جیت رہی ہے تو پھر چاندی پر برف لگا کر مت کھاؤ، اگر زندگی کھانا ہے تو سیدھے کھاؤ۔ یہ بات ہر غدار سے کہہ دو، یہ بات ہر غدار سے کہہ دو، ہر غدار سے کہہ دو، اسے گندگی کھانا ہے تو سیدھے کھائے، چاندی کا برف لگا کر زندگی مت بٹو، ووٹ کا ڈبہ مت بنو۔ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جو آپ کے بیچ کا ہے، جسے جینا آپ کے ساتھ ہے، جسے رہنا آپ کے ساتھ ہے، اور جسے مرنا آپ کے ساتھ ہے، اس کا ساتھ مت چھوڑو، اسے دھوکہ مت دو۔ بہوجن سماج پارٹی اور لوک دل کے نیتاؤں سے درخواست کروں گا کہ اگر ہماری برکت سے کہیں غلطی ہو جائے، اگر آپ کی کہیں دل آزاری ہو جائے تو آپ ان کی غلطیوں کو درگزر کر دینا۔ آپ کے سامنے بھی ایک بڑا مقصد ہے، ہمارے سامنے بھی ایک بڑا مقصد ہے، ہمیں بھی آپ کو اپنے کو بچانا ہے، اور آپ کو بھی اپنے کو بچانا ہے۔ لہٰذا ہم سب مل کر ان بکھری ہوئی انگلیوں کو ایک جگہ کریں، ایک طاقت بنے، اور یہ یقین کے ساتھ طاقت بنے کہ صرف اتر پردیش ہندوستان کی انشاءاللہ تقدیر بدلنے والا ہے۔ صرف اتر پردیش، جہاں جہاں پولنگ ہوئی ہے، جہاں جہاں پولنگ ہوئی ہے، یہ چینل والے تو نہیں کہیں، یہ نہیں کہیں، ان کی خبروں پر مت جانا، یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، بدترین دشمن ہیں۔ انہوں نے 2 دن جو زبان میرے لیے استعمال کی ہے، اگر میں پتھر سے بنانا ہوتا تو میرا دل پھٹ جاتا۔ ان کا کیا نمبر کیا؟ بہت ظالم لوگ ہیں، انہیں صرف پیسہ چاہیے، اور پیسہ تم دے نہیں سکتے۔ ان کی خبروں کو مت دیکھا کرو، اپنا وقت مت برباد کرو، بند کر دو ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھنا، اپنے اور اپنوں کو گالیاں سننا بند کر دو۔ ٹی وی اس لیے ہوتا ہے کہ ذہن کو تمہارے سکون ملے، یہ پیسہ تم اس لیے خرچ نہیں کرتے ہو کہ تم اپنے اور اپنی قوم کو اور اپنے قیادت کو گالیاں سنو۔ یہ کبھی تمہارے نہیں تھے، یہ کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے 2 دن کے پروگرام جو ہوئے ہیں اس سے کتنے 100 اور کتنے 1000 کروڑ کا لین دین ہوا ہے۔ میری معلومات غلط ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ان کی خبروں پر مت جاؤ، وہ آسمان والا ہے، اس کی خبر پہ جاؤ۔ الحمدللہ اس نے طے کر دیا ہے ظالم کا جانا۔
طے کر دیا ہے تعلیم کا دوران۔ مجھے شرمندہ تو نہیں کرو، مجھے مایوس تو نہیں کرو گے؟ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا ہے جو ملت فروشی کا ہو۔ میرے جسم میں ایک بوند بھی حرام کی نہیں ہے۔ مجھے جو کچھ ملا میں نے تمہاری نسلوں کے لیے تیار کیا، اور وہی میرا سب سے بڑا گناہ ہے، وہی میرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان کی منشا یہ ہے کہ جب نظام کا بدلا تو میرے بچوں کے اسکول اور میری یونیورسٹی کے بلڈوزر چل جائیں گے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو بچائیے، اپنی نسلوں کا کر بچائیے۔ مودی جی نے صفائی ابھیان کی جھاڑو آپ کے ہاتھ میں دینا چاہیے، میں آپ کے ہاتھ میں آپ کی نسلوں اور بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینا چاہتا ہوں۔ طے کر لو جھاڑو چاہیے، طے کر لو جھاڑو چاہیے یا قلم چاہیے۔ اردو دروازہ یونیورسٹی کی دیوار آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ہو جاؤ، اگر ایک نہ ہوئے تو پھر کبھی اردو دروازہ نہیں بن پائے گا، اگر ایک نہیں ہوئے تو یونیورسٹی کی دیوار نہیں بن پائے گی، تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم نہیں آ پائے گا۔ اس لیے ایک ہو جاؤ، طاقت بن جاؤ، طاقت بن جاؤ اور انقلاب پیدا کر دو۔ صبح نکلو، ڈاکٹر صاحب کو اتنا ووٹ ڈالو کہ ہر سازش ناکام ہو جائے، اور ان ووٹ کے ڈبوں کو احساس دلا دو، احساس دلا دو کہ عیدگاہ کی میدان کے خون کے دھبے آج بھی تازے ہیں، ان کی قبریں معصوموں کی آج بھی اسی قبرستان میں ہیں، اور ان کے ماں باپ کی آہیں آج بھی اس نظام کو بددعا دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہوا۔ تقسیم مت ہونا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور تازہ اپڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔